ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، الملقب بطٰہٰ و یاسین، مولانا مولا الثقلین، سید الکونین، امام القبلتین، جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ کل جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا، آج اس کی دوسری منزل ہے، اور شہزادی سلام اللہ علیہا کے ذکر کے سلسلے سے آج یہ پہلی گفتگو ہے۔ انشاءاللہ آج ہم قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ جو شہزادی سلام اللہ علیہا سے مخصوص ہیں، اور شہزادی جن آیات کریمہ کی مرکز اور مصداق ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ، ان آیات کریمہ کو آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اب موضوع چونکہ قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ کہ جو شہزادی کے سلسلے سے وارد ہوئی ہے، تشریحات اور تفصیلات کے ساتھ بیان کی جائیں گی، اس لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس میں 3-4 آیتوں کا تذکرہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی آیت کے اوپر بات تمام ہو جائے۔ اس لیے اپنے اذہان عالیہ کو اس طرف متوجہ رکھیے گا کہ ہم قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ جو شہزادی سے متعلق ہیں۔ اب وہ تعلق صرف شہزادی سے ہو یا شہزادی اس تعلق کے مرکز میں ہو، محور میں ہو، دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جس کا آغاز ہم قرآن مجید کی بڑی ہی اہم آیہ کریمہ آیہ مودت سے کر رہے ہیں، جس کو میں نے سرنامہ کلام اور بیان ابھی قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ افراد آئے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑی مشقتیں کی ہیں، ہم ضلالت اور رسوائی کی تاریکی میں تھے، آپ نے ہمیں عزتوں کے اجالے بخشے ہیں،
ہم پستی کی تاریکی میں پڑے ہوئے تھے، گم تھے، کھوئے ہوئے تھے، آپ نے ہمیں بلندیوں کے اجالوں سے نوازا ہے۔ بڑی آپ کی مشقتیں ہیں، بڑی آپ کی محنتیں ہیں، اور آپ کی ہماری نظر میں بڑی اہمیت ہے، بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی محنت کا کچھ اجر دیں، اجرت دیں، کچھ بدلہ دیں، کچھ صلہ دیں۔ آیہ کریمہ نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ میں رسالت کی محنت اور مشقت کے اجر کے طور سے تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا ہوں، تم سے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر کیا چاہیے؟ الا المودۃ فی القربى، بس اتنا کر دو کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ یعنی رسول نے اپنی رسالت کے سلسلے سے کی گئی محنتوں اور مشقتوں کی اجرت میں اہل بیت کی محبت کو مانگا ہے۔ موضوع آپ کے ذہن میں ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات کریمہ جو شہزادی کے سلسلے سے نازل ہوئی ہیں، ان آیات کریمہ کو ہم آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت انشاءاللہ حاصل کریں گے آخری مجلس تک۔ اور پھر میں ایک بار عرض کر دوں کہ ایک مجلس میں ہو سکتا ہے کہ 2-3 آیتیں آ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی آیت کے سلسلے سے گفتگو ختم ہو جائے۔ اب آج جو ہماری پہلی آیت ہے وہ آیہ مودت ہے۔ بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا، بڑی اہم گفتگو ہے، خصوصاً بچے جوان جو بھی آگے بیٹھے ہیں متوجہ رہیں۔ آیہ مودت میں 4 عظیم لفظ ہیں۔ اسألکم یعنی سوال، تو ہماری پہلی گفتگو ہوگی سوال کے عنوان سے۔ دوسرا لفظ ہے اجر، دوسری گفتگو ہوگی اجر کے عنوان سے۔ تیسرا عظیم لفظ ہے مودت، تو تیسرے لفظ محبت پہ بھی گفتگو ہوگی، اور چوتھا عظیم لفظ ہے جو مرکز آیہ کریمہ ہے قربہ، قربہ کے عنوان سے۔ اور آج کی گفتگو تمام ہو جائے گی۔ اگر کچھ وقت اور بچا آگے انشاءاللہ تو کسی دوسری آیت کا تذکرہ انشاءاللہ کر لیں گے اور دوسری آیت کے حساب سے موضوع شروع کر لیں گے۔ فی الحال آیہ مودت ذہن میں رکھیے گا، 4 لفظ سوال، دوسرا لفظ اجر، تیسرا لفظ مودت، چوتھا لفظ قربہ۔ سوال کون کر رہا ہے؟ اللہ کا رسول، کہ میں تم سے سوال کر رہا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اس رسالت کی محنت و مشقت کا اگر تم کچھ بدلہ دینا چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، یہی میرا سوال ہے۔ سوال کی کئی اقسام ہیں۔ سوال طلب کو بھی کہتے ہیں، مانگنے کو بھی سوال کہتے ہیں، اور سوال جہالت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، پوچھنے کو بھی سوال کہتے ہیں۔ اور کبھی کبھی سوال نہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے نہ مانگنے کے لیے ہوتا ہے، کبھی کبھی سوال پرکھنے کے لیے ہوتا ہے، امتحان کے لیے ہوتا ہے، جسے کوشچن بولتے ہیں۔ ایگزام میں جو کوشچن آتے ہیں، جو سوال کیا جاتا ہے، وہ سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہماری اوقات اور حیثیت کا اندازہ ہمارے بزرگوں کو ہو جائے، یہ بھی سوال ہے۔ قرآن مجید میں بھی بہت سارے سوال پیش کیے گئے ہیں۔ 4 لفظ اس آیہ کریمہ کی کلید ہیں، کنجی ہیں، چابیاں ہیں۔ ان 4 لفظوں پہ گفتگو انشاءاللہ ہونی ہے۔ اللہ نے کئی سوالات کا قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے۔ مثلا یسألونک عن الروح، اے میرے رسول یہ تم سے روح کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، روح کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو تم جواب دے دو انہیں۔ پروردگار کیا جواب دینا ہے؟ قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ سوال کس بارے میں ہو رہا ہے؟ روح کے بارے میں۔ اللہ نے کیا جواب دلوایا؟ کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ اب آیت آگے بڑھی، ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہارے پاس علم میں سے بس تھوڑا سا ہی ہے، اس لیے تم سمجھ نہیں پاؤ کہ روح کیا ہے۔
اس لیے تم جان نہیں پاؤ گے روح کیا ہے، اس لیے تم پہچان نہیں پاؤ گے روح کیا ہے۔ تم سوال کر رہے ہو، ہم جواب دے رہے ہیں، بس اتنا ہی سمجھو کہ روح ہے اللہ کا امر، تم جان نہیں پاؤ گے روح کیا ہے، تمہارے پاس علم تھوڑی ہے، تم کیا جانو روح کیا ہے؟ اب بھی چپ بیٹھے ہیں آپ، تم کیا جانو روح کیا ہے، اس لیے کہ تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے۔ لہجہ مطابقت نہیں کر رہا ہے کسی اور آیت سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ قدر میں قرآن کو نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ جس طریقے سے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے، اسی طریقے سے آیت کا لہجہ یہ بھی ہے کہ تم کیا جانو کہ روح کیا ہے۔ روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ پروردگار کا امر ہے روح، پروردگار کا امر ہے روح۔ ایسے ہی بہت سارے سوالات ہوئے ہیں قرآن مجید میں، تو لوگوں نے رسول سے سوال کیا روح کے بارے میں، اللہ نے جواب دیا روح کے بارے میں۔ اور بہت سارے سوال ہیں، یسألونک عن الانفال، یہ لوگ تم سے سوال کر رہے ہیں رسول انفال کے بارے میں۔ یسألونک عن الجبال، یہ لوگ تم سے سوال کر رہے ہیں پہاڑوں کے بارے میں۔ یسألونک عن الشہر الحرام، یہ تم سے سوال کر رہے ہیں شہر حرام کے بارے میں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ تم سے سوال کر رہے ہیں شراب کے بارے میں، خمر کے بارے میں۔ یہ بہت سارے سوالات قرآن میں پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں، سوال کے سلسلے کے سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ کبھی سوال رسول سے ہوتا تھا، کبھی سوال رسول کے ذریعے سے خدا سے ہوتا تھا۔ اب اہم مسئلہ یہ ہے کہ کیا کسی کو حق ہے کہ وہ خدا سے سوال کرے؟ توجہ، سوال تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا کسی کو حق ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے، خدا سے سوال کرے؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 23 اللہ اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ کیا کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے؟ ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يسأل مما يفعل وهم يسألون، جو بھی اللہ کرے، جو بھی کرے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ سب سے سوال کرے گا۔ یعنی کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ سے سوال کرے، اللہ کو حق ہے کہ وہ سب سے سوال کرے۔ جملہ بدلو، یعنی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے، اللہ کو حق ہے کہ بندے سے سوال کرے۔ پروردگار تو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے، یہ مکے ہی میں کیوں گھر بنایا؟ اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا۔ رسول تو عالمین کے لیے رحمت ہے، عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ یہ اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا۔ توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے، یعنی بندے کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ سے سوال کرے، اللہ کو حق ہے کہ وہ ہر سوال بندے سے کر سکتا ہے۔ بھئی اللہ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ کعبے کو مکے میں کیوں رکھا، تم سے سوال ہوگا ہم نے کعبہ بنایا تھا، طواف کیا یا نہیں کیا؟ اللہ سے سوال نہیں ہوگا رسول کو عرب ہی میں کیوں بھیجا، تم سے سوال ہوگا ہم نے رسول بھیجا تھا، تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ علی کو مولا کیوں بنایا تھا، تم سے سوال ہوگا ہم نے مولا بنایا تھا، مانا کہ نہیں مانا؟ اب ایک جملہ پوری طاقت سے سن لیجئے، بھائی اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ علی کو مولا کیوں بنایا، تم سے سوال ہوگا ہم نے مولا بنا دیا تھا تو مانا کہ نہیں مانگا؟ مانا۔ اللہ سے سوال نہیں ہوگا کہ زہرا کے دشمنوں کو پیدا کیوں کیا، تم سے سوال ہوگا زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کی یا نہیں کی؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ یہ سوال کی منزل ہے، سوال کا اہتمام ہے، سوال کا انتظام ہے جو قرآن نے بیان فرمایا۔ اب یہ سوال کی بات اور آگے بڑھی، کچھ سوال بندوں نے خدا سے کیے، ایک سوال قرآن میں ایسا بھی تحریر ہے کہ جو اللہ بندوں سے کرے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہ مسئولا۔
قیامت کے میدان میں تمہاری آنکھوں سے بھی سوال ہوگا، تمہارے کانوں سے بھی سوال ہوگا، تمہارے دل سے بھی سوال ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان السمع للتوحید والبصر للنبوت والفؤاد للولایت۔ سامنے علی والے بیٹھے ہیں، اب جملہ پہنچے تو احساس ہونا چاہیے کہ سامنے علی والے ہی بیٹھے ہیں۔ امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، مولا کانوں سے کیسا سوال ہوگا، آنکھوں سے کیسا سوال ہوگا، دل سے کیسا سوال ہوگا؟ مولا نے پلٹ کے جواب دیا، کانوں سے سوال ہوگا خدا کے بارے میں، آنکھوں سے سوال ہوگا نبی کے بارے میں، دل سے سوال ہوگا علی کے بارے میں، دل سے سوال ہوگا علی کے بارے میں۔ اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کا تعلق ہے علی سے۔ دل کا تعلق کس سے ہے؟ دل کا تعلق کس سے ہے؟ علی سے۔ انسان کے بدن میں سب سے پہلے جو حصہ کام کرنا شروع کرتا ہے اس حصے کو بھی دل کہتے ہیں۔ سب سے آخر تک جو حصہ ساتھ رہتا ہے اس حصے کو بھی دل کہتے ہیں۔ جب انسان موت کی طرف جاتا ہے نا تو دل سب سے آخر تک ساتھ رہتا ہے، یعنی ہاتھ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دل ساتھ نہیں چھوڑتا، پیر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، دل ساتھ نہیں چھوڑتا، آنکھیں ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، دل ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نہیں توجہ فرمائی؟ اسی لیے ہم ہر مشکل میں علی کو پکارتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کوئی بھی ہمارا ساتھ چھوڑے علی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ منزل اس کی آگے کی ہے، معراج کی بلندی پہ چلے جائیے گا تو انشاءاللہ بتا دیجئے گا، اور اوپر پہنچ کے اگر یہاں مجلس ذہن میں آئے تو پوری آواز ملا دیجئے گا طاقت کے ساتھ، بھائی کوئی بھی ہمارا ساتھ چھوڑے علی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ نہ مرنے سے پہلے ساتھ چھوڑا، نہ مرنے کے بعد ساتھ چھوڑے گا۔ یہی وجہ ہے دنیا کا چاہے کوئی بھی امام ہو، کسی سقیفہ میں بنا ہو، کسی کوٹھی میں بنا ہو، اس نے یہی کہا ہے ملک الموت آئے گا، موت آئے گی، قبر میں جاؤ گے، کوثر میں پہنچو گے، محشر میں جاؤ گے، جنت و جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ تنہا علی وہ امام ہے جس نے کہا گھبرانا نہیں، موت کے وقت بھی آؤں گا، قبر میں بھی آؤں گا، محشر میں بھی آؤں گا، پل صراط پر بھی آؤں گا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ یہ سوال کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ سوال ہو رہا ہے تو ایک سوال ہوا لوگوں کی طرف سے، کیا سوال ہوا؟ یسألونک عن الروح۔ کس کے بارے میں سوال ہوا؟ روح کے بارے میں۔ اب جس بی بی کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہیں، دل مچلے تذکرہ سن کے تو بتائیے گا۔ روح کے بارے میں سوال ہوا اور پروردگار نے کیا فرمایا؟ روح ان سے کہہ دو کہ رب کا امر ہے۔ مسلمان بڑا بھولا ہے، آج تک امر کو نہیں سمجھ پایا، اولی الامر کو سمجھنے چلا ہے۔ روح کیا ہے؟ رب کا امر۔ علماء نے تحریر فرمایا ہے روح کے سلسلے سے کہ روح ایسا جوہر ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ روح ایسا جوہر ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ خاموش رہ گئے آپ، توجہ ہی نہیں فرمائی۔ روح ایسا جوہر ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ روح ایسا جوہر ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ جو لوگ آپ سے گلے ملتے ہیں نا خوش ہو کے،
پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، آگے بڑھ کے ہاتھ ملاتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، یہ آپ کے ظاہری خوبصورتی کا اثر نہیں ہے، آپ کے روح کی قیمت ہے۔ یقین نہ ہو تو روح نکل جائے بدن سے تب کہیے کوئی آپ سے گلے ملے۔ اس کا مطلب قیمت روح کی ہے، بدن کی نہیں ہے۔ قیمت روح کی ہے، ڈھانچے کی نہیں ہے۔ قیمت روح کی ہے، بدن کی نہیں ہے۔ قیمت روح کی ہے، ڈھانچے کی نہیں ہے۔ پھر سن لیجئے، قیمت روح کی ہے، بدن کی نہیں ہے، قیمت ڈھانچے کی نہیں ہے، قیمت روح کی ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرما دیا تھا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آدم کا پتلا تو کب سے تیار تھا، لیکن سجدہ تبھی ہوگا جب روح آ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ بھی قاعدہ بن گیا نا کہ سجدہ ڈھانچے کو نہیں ہوتا، سجدہ تبھی ہوگا جب روح آئے گی۔ سجدہ ڈھانچے کو نہیں ہوتا، سجدہ تبھی ہوگا جب روح آئے گی۔ کعبہ تو ازل سے تھا، لیکن سجدہ تب ہوا جب 13 رجب میں کعبے کی روح آ گئی۔ روح کی قیمت ہے، بدن کی قیمت نہیں۔ روح کی قیمت ہے، ڈھانچے کی قیمت نہیں۔ اس کا مطلب قیمت روح کی ہے۔ جاگے گا عزیزو، قیمت روح کی ہے۔ اب اگر آپ سب متوجہ ہیں میری ابھی تک 25 منٹ کی گفتگو کے بعد، تو حدیث سناؤں آپ کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التی بین جنبیا، فاطمہ میری وہ روح ہے جو دو میرے پہلوؤں کے درمیان رہتی ہے۔ فاطمہ میری وہ روح ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان رہتی ہے۔ فاطمہ میری وہ روح ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان رہتی ہے۔ روح کا کام کیا ہے؟ بدن کو زندہ رکھنا۔ نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میری وہ روح ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان رہتی ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ دونوں پہلوؤں سے مراد جانتے کیا ہے؟ ایک پہلو کو رسالت کہتے ہیں، ایک پہلو کو ولایت کہتے ہیں۔ فاطمہ ہے روح رسالت بھی، روح ولایت بھی۔ اب بھی اگر کسی کو سمجھنا نہ آئے تو میدان مباہلہ میں چل کے سمجھے، آگے آگے رسالت، پیچھے پیچھے ولایت، درمیان میں فاطمہ روح بن کے چل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کی زندگی بھی فاطمہ ہے، ولایت کی زندگی بھی فاطمہ ہے۔ ابھی شاید آپ گھبرائے ہوئے ہیں تو ایک جملے سے اور واضح کر دوں، فاطمہ رسالت کی زندگی بھی ہے، فاطمہ ولایت کی زندگی بھی ہے۔ بھائی میدان مباہلہ میں آنا کوئی کم بات نہیں تھا، معمولی بات نہیں تھی۔ 2 ہی مرتبہ تو فاطمہ گھر سے باہر آئی، مباہلے میں عیسائیوں کے مقابلے پر، بعد رسول دربار میں منافقوں کے مقابلے پر۔ نہیں توجہ فرمائی؟ ایک مرتبہ گئی تو رسول کو بچا کے لائی، دوسری مرتبہ گئی تو علی کو بچا کے لائی۔ دنیا یہ نہ سمجھے کہ فاطمہ فدق کا کھجوروں کا باغ لینے گئی تھی۔ بھائی جس کے باغ کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہو، وہ فقیروں سے کھجوریں مانگے گی؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ شہزادی گئی ہی علی کے لیے تھی، مباہلے میں رسالت کے لیے گئی، دربار میں ولایت کے لیے آئی۔ کیوں؟
اس لیے کہ فاطمہ روح رسالت و ولایت ہے. پہنچ گئی بات؟ تو قل لا اسألکم میں پہلا لفظ ہے سوال، دوسرا عظیم لفظ ہے اجر. اجر مطلب بدلہ، مزدوری، تنخواہ، اجرت، صلہ، یہ سب معنی ہے اجر کے. پہنچ رہی ہے بات؟ محبت اہل بیت رسول کی ساری محنتوں کا بدلہ ہے. بہت توجہ رکھیے گا. محبت اہل بیت رسول کی ساری محنتوں کا اجر ہے. کیا ہے اجر؟ محبت اہل بیت. آپ نے کسی سے زمین خریدی اور آپ نے اس کو زمین کی قیمت نہیں دی، اس پہ آپ کھڑے ہو کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگے، اس کا حق ہے کہ نہیں ہے کہ آپ کا دامن پکڑ کے پیچھے کھینچ لے؟ نماز پڑھ رہا ہے، ہو جائے گی، ابھی تو زمین کی قیمت ہی نہیں دی. اترائیے مت، نمازیں کھڑے ہو کے پڑھتے رہنے سے پڑھتے رہیے. ہو سکتا ہے رسول آپ کا دامن پکڑ کے کھینچ لے، نمازیں پڑھ رہا ہے، پہلے میرے اہل بیت کی محبت تو لا کے دے. اس لیے کہ رسالت کی ساری محنت و مشقت کی قیمت کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت. اب آئیے عظیم لفظ پر، الا المودۃ فی القربہ. میں اس میں سب کا ساتھ چاہوں گا، وہ والا ساتھ نہیں، سب کا ساتھ سب کا وکاس والا نہیں، مطلب آوازوں میں ساتھ چاہوں گا کہ بات پہنچتی ہے تو بتاتے رہیے گا. محبت ہی کیوں مانگی؟ بہت عظیم منزل پر ہوں، بزرگوں سے خصوصی توجہ چاہوں گا. محبت ہی کیوں مانگی؟ محسوس کیجیے گا اس مضمون کو جو میں پڑھنے جا رہا ہوں. محبت ہی کیوں مانگی؟ جب مانگنا تھا تو کچھ بھی مانگ سکتا تھا. محبت ہی کیوں مانگی؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز کم یا زیادہ ہوتی ہے. بہت عظیم گفتگو ہے، بڑا عظیم مضمون ہے، پہنچے تو بتائیے گا. بھئی محنت کی اجرت تو رسول نے بھی مانگی ہے، میں بھی مانگ سکتا ہوں. محنت پہنچے تو بتائیے گا. محبت ہی کیوں مانگی؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز زیادہ یا کم ہوتی ہے. دولت زیادہ یا کم ہوتی ہے، علم زیادہ یا کم ہوتا ہے، حسن زیادہ یا کم ہوتا ہے، طاقت زیادہ یا کم ہوتی ہے. اور جو چیز کم ہوتی ہے اس کا شکوہ ہوتا ہے. جو چیز بھی کم ہوگی اس کا شکوہ ہوگا. مثلا ارے صاحب وہ تو عالم دین ہیں، ان کے سامنے قرآن رکھا اور انہوں نے ایک دم زبردست طریقے سے تیز تیز پڑھ کے سنا دیا. ہم کہاں عالم، ہم تو جاہل آدمی ہیں، ایسے اٹک اٹک کے قرآن پڑھ لیتے ہیں. یہ ہے جہالت کا شکوہ، چونکہ علم زیادہ یا کم ہوتا ہے. دولت زیادہ یا کم ہوتی ہے. ارے صاحب ان کا کیا کہنے، وہ اپنے بچے کو سورت کے کسی بھی اسکول میں پڑھا سکتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے. بھائی ہم کہاں، ہم تو چھوٹے سے سرکاری اسکول میں پڑھا لیتے ہیں. چونکہ دولت زیادہ یا کم جس کے پاس ہوتی ہے وہ شکوہ کرتا ہے. ٹھیک بات ہے. اسی طریقے سے طاقت ہے، زیادہ یا کم ہوتی ہے. ارے مور صاحب آپ تو کرسی ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ سکتے ہیں، طاقتور آدمی ہیں آپ، ہم بوڑھے ضعیف آدمی، ہم کہاں یہ کر سکتے ہیں. یہ کمزوری کا شکوہ. توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے. میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ اجرت میں اہل بیت کی محبت ہی کیوں مانگی؟ اس لیے کہ دنیا میں ہر چیز زیادہ یا کم ہوتی ہے، محبت زیادہ یا کم نہیں ہوتی. ہر چیز زیادہ یا کم ہوتی ہے، محبت زیادہ یا کم نہیں ہوتی. کسی سے آپ نے سنا ہے آج تک کہ ارے صاحب وہ تو
بہت دولت مند آدمی ہیں، اپنے 4 بچوں سے محبت کر سکتے ہیں، ہم تو غریب آدمی ہیں، ہم تو صرف ایک ہی بچے سے محبت کر سکتے ہیں۔ سنا ہے کسی سے؟ ارے صاحب وہ طاقتور آدمی ہے، پورے خاندان کی محبت کا بوجھ اپنے اوپر اٹھا سکتے ہیں، میں پتلا دبلا کمزور آدمی صرف 4 آدمیوں کی محبت کا ہی بوجھ اٹھاؤں گا۔ سنا ہے کسی سے آج تک؟ نہیں توجہ فرمائی۔ ہر چیز زیادہ یا کم ہوتی ہے سوائے محبت کے، ہر چیز کسی کو زیادہ ملی کسی کو کم ملی، لیکن محبت ایک ایسی چیز تھی جو اللہ نے سب کو برابر سے تقسیم کی، جو چیز برابر سے بانٹی وہی چیز اہل بیت کی محبت کے لیے مانگی، تاکہ کوئی یہ شکوہ نہ کر سکے ہمارے پاس تو کم ہے، ہم کہاں سے کریں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم کہاں سے کریں، چونکہ محبت سب کو برابر سے بانٹی گئی ہے۔ اس لیے رسالت کی اجرت میں اللہ نے اہل بیت کے لیے محبت ہی مانگی۔ اب غریب بھی کرے، امیر بھی کرے، دولت مند بھی کرے، طاقتور بھی کرے، کمزور بھی کرے، پیدا ہوتے ہی کرے، مرنے سے پہلے کرے، مرنے کے بعد کرے، اسی لیے نبی نے فرمایا نا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اب یہ نہ سمجھو کہ تم میدان میں جا نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، کمزور ہو، ناتواں ہو، لاچار ہو، جہاد کہاں ہو رہا ہے، میدان بند پڑے ہیں۔ نبی نے فرمایا نہیں، جس حال میں بھی ہو اہل بیت کی محبت پہ مر جاؤ، اللہ تمہیں شہید شمار کرے گا۔ اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک عظیم بات، قربا، یہ آخری رخ ہے مجلس کا اور بڑا عظیم رخ۔ کس سے محبت کرنی ہے؟ میں تم سے کچھ سوال نہیں کرتا، صرف یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ قربا ایک عظیم لفظ ہے۔ قربا یعنی جو قریب ہو۔ کتنا قریب ہو؟ سب سے قریب ہو۔ کیسے قریب ہو؟ ایسے قریب ہو کہ اگر چادر میں سب جمع ہو جائیں اور اس چادر میں رسول بھی ہو تو اللہ رسول کی جگہ یہ کہہ دے کہ یہ فاطمہ ہیں، فاطمہ کے باپ ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ اتنا قریب ہو رسول سے کہ اگر رسول کی جگہ پہ اس بی بی کو بھی مرکز بنا دیا جائے تو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ بات طے ہو گئی کہ رسول کی محبت بھی فاطمہ کی محبت سے پتہ چلے گی۔ جسے فاطمہ سے محبت ہے وہ سمجھیے کہ اسے رسول سے محبت ہے۔ اس لیے کہ روایات میں ہے کہ شہزادی فاطمہ شباہت میں، سیرت و صورت میں سب سے زیادہ رسول سے مشابہ تھیں، یعنی جب چلتی تھی لگتا تھا جیسے رسول چل رہے ہیں، جب بولتی تھی لگتا تھا جیسے رسول بول رہے ہیں۔ اب خاموشی توڑوں آپ کی، دربار میں فدق لینے کے لیے شہزادی فاطمہ ایمانداری سے بتائیے اگر مولا علی سے کہہ دیتی کہ آپ لے آئیے فدق، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کے دیکھیے کسی میں ہمت تھی جو روک لیتا؟ بالکل ایسا ہی نہیں ہے جیسے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں اگر کربلا میں حسین عباس کو تلوار دے دیتے کہ جاؤ پانی لے آؤ تو پانی کی جگہ نہر فرات اٹھا کے لے آتے، یہی سنتے ہیں نا۔ اگر علی سے کہہ دیا جاتا کہ جا کے فدق لے آؤ، لیکن فاطمہ دربار میں خود گئی۔ کیوں گئی فاطمہ دربار میں؟ کس لیے گئی خود فاطمہ دربار میں؟ سوچئے، اس لیے کہ صورت اور سیرت میں سب سے زیادہ فاطمہ ہی رسول سے مشابہ تھی۔ جب چلتا تھا لگتی تھی جیسے رسول چل رہے ہیں، جب بولتی تھی لگتا تھا جیسے رسول بول رہے ہیں۔ مروان ابن حکم کا نام سنا ہوگا آپ نے، حکم، اور آس بن وائل، یعنی آس کا باپ تھا وائل، وائل اور حکم، یہ دونوں رسول کے چلنے کی نقل اتارا کرتے تھے۔ کیسے اتارتے تھے نقل چلنے کی؟ یہ لعنتی افراد۔ حضور جب چلتے تھے، بہت توجہ، حضور کے چلنے کی وجہ سے جدھر پیر رکھتے تھے تو زمین رسالت کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، اس لیے جہاں پیر رکھتے تھے زمین ادھر سے جھک جاتی تھی۔ جب جھکتی تھی تو رسول کے پیر بھی جاتے تھے، رسول کے کاندھے بھی جھکتے تھے، پھر بایاں پیر رکھیں گے تو بائیں طرف سے زمین جھکے گی تو رسول کے کاندھے بھی جھکتے تھے۔ اس کی نقل وہ دونوں ملون اتارا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کے وزن کو زمین برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اب روایت کہتی ہے
جب شہزادی چلتی تھی لگتا تھا جیسے رسول چل رہے ہیں۔ نہیں دل کیا شہزادی کی عظمت کو سلام کرنے کا؟ اس کا مطلب یہ بات ماننا پڑے گی، جس طرح زمین رسالت کے وزن کو برداشت نہیں کر پاتی تھی، اسی طرح زمین عصمت فاطمہ کے وزن کو بھی برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ رسول شہزادی آئی ہیں دربار میں، لوگ کہتے ہیں، اصحاب کہتے ہیں، جمع ہوا مجمع کہتا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول بول رہے ہیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے رسول چل کے دربار میں آئے ہیں۔ فاطمہ خود گئی، علی کو نہیں بھیجا۔ نہیں پہنچی بات؟ فاطمہ خود گئی، علی کو نہیں بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب فاطمہ چلتی تھی لگتا تھا رسول چل رہے ہیں، جب فاطمہ بولتی تھی لگتا تھا رسول بول رہے ہیں۔ فاطمہ اسی لیے چل کے دربار میں آئی تاکہ قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے جو فاطمہ کے مقابلے پر آیا ہے نا، وہ فاطمہ کے مقابلے پر نہیں، رسول کے مقابلے پر آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ اب آئیے، یہ اہم موضوع ہے، کس سے کرنی ہے محبت؟ قربا سے۔ کیسے کرنی ہے؟ کس طرح کرنی؟ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ میرے جوان بھائی، میرے بچے توجہ سے سنیں گے اس بات کو، آخری بات ہے مجلس کی لیکن بڑی اہم بات ہے۔ اگر یہاں بیٹھے ہیں نا، دل دماغ کہیں چھوڑ کے نہیں آئے ہیں تو سر انشاءاللہ آج کی بلندی سے ٹکرا جائیں گے اگر بات پہنچ جائے گی۔ کیسی کرنی ہے محبت؟ پڑھی آیت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ ترجمہ سب کو معلوم ہے۔ اے رسول سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، بس اجر میں یہ مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہا ہوں؟ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ قرابت داروں سے محبت کریں۔ سے کو عربی میں من کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ من۔ لیکن یہاں پہ پوری آیت میں کہیں من نہیں ہے، یہاں ہے فی القربہ، المودۃ فی القربہ۔ توجہ، المودۃ فی القربہ۔ عربی ادب جب پڑھائی جاتی ہے تو اس کا آغاز جس کتاب سے ہوتا ہے وہاں پہ ایک جملہ پڑھایا جاتا ہے، السمک فی الماء۔ السمک فی الماء کا مطلب ہوتا ہے مچھلی پانی میں ہے۔ سمک یعنی مچھلی، ماء یعنی پانی، فی یعنی میں۔ السمک فی الماء۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ السمک فی الماء، جملہ دہرائیے، المودۃ فی بالکل سیم ہے کہ نہیں ہے؟ المودۃ فی القربہ، السمک فی الماء، بالکل سیم ہے نا۔ مچھلی پانی میں تو رہتی ہی ہے، تو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ مچھلی پانی میں ہے؟ جب مچھلی پانی ہی میں رہتی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے مچھلی پانی میں؟ کچھ اور بتائیے، کچھ اور پڑھائیے۔ کہا نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ مچھلی پانی میں رہتی ہے، بات یہ ہے کہ جب مچھلی پانی میں ہو تب بھی پانی میں رہتی ہے، جب مچھلی پانی سے باہر آ جائے تب بھی پانی ہی میں رہتی ہے۔ کیسے پانی میں رہتی ہے؟ کس طرح پانی میں رہتی ہے؟ مجلس میں ایک صاحب آئے، گھر سے چلنے لگے، اہلیہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجلس میں۔ کہا بہت دیر ہو جائے گی، کھانا کھاتے جاؤ۔ کہا ٹھیک ہے کھانا کھا لیں گے۔ کیا بنا ہے؟ مچھلی بنی ہے۔ مچھلی کھا کے وہ آ کے بیٹھ گئے مجلس میں، پیچھے بیٹھے بالکل۔ 10-15 منٹ گزری، انہوں نے ادھر ادھر تاکنا جھانکنا شروع کر دیا۔ برابر والے نے پوچھا بھی خیریت ہے؟ کل تو ٹھیک تھے بالکل، آج کیا ہوا؟ کہا وہ پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے۔ انہوں نے لا کے سوچا کہ مجلس ڈسٹرب نہ ہو جائے، جلدی سے لا کے پانی کی بوتل انہوں نے تھما دی، پانی پی لیا، پوری بوتل خالی۔ 10 منٹ بعد پھر جھانکنا شروع کیا۔ کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پھر پیاس لگ رہی ہے، پانی چاہیے۔ بھائی صاحب کل بھی میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، کل تو آپ اتنا پانی نہیں کر رہے تھے، آج کیوں کر رہے ہیں؟ کہا ذرا مچھلی کھا کے آیا ہوں۔ نہیں توجہ فرمائی، مچھلی جب پانی میں رہتی ہے تب بھی پانی میں ہے،
مچھلی جب پانی کے باہر ہے تب بھی پانی میں ہے. آپ نے سوچا کہ آپ نے اسے کاٹ دیا, مار دیا, پکا دیا, کھا گئے, مچھلی کو ختم کر دیا, لیکن مچھلی پانی کی محبت سے باہر نہیں آئی. خود تو پانی پانی نہیں کہ آپ سے پانی پانی کرا دیا. نہیں پہنچی بات. خود تو پانی پانی نہیں کیا, آپ سے پانی پانی کرا دیا. السمکو فی الماء المودۃ فی القربى. علی سے ایسے ہی محبت کرو جیسے مچھلی پانی سے محبت کرتی ہے. مچھلی کٹ گئی, جل گئی, مر گئی, مگر کرتی رہی پانی 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 پانی. تمہیں کاٹا جائے کہو علی, مارا جائے کہو علی, دیواروں میں چنوایا جائے کہو علی. مارا جائے کہو علی, کاٹا جائے کہو علی, جلایا جائے کہو علی, سولی پہ چڑھایا جائے کہو علی, تختہ دار پہ لٹکایا جائے کہو علی, دیواروں میں چنوایا جائے کہو علی, تمہارے ہاتھوں میں میخیں گاڑی جائے کہو علی, ہاتھوں کو کاٹا جائے کہو علی, پیروں کو قطع کیا جائے کہو علی, سر کو کاٹا جائے کہو علی. میثم تمار کو نہیں دیکھا, تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا یا علی, پیر کاٹ دوں گا یا علی, تجھے سولی پہ چڑھا کے مار دوں گا. میثم تمار نے حجاج کو گھور کے دیکھا, میرے ہاتھ کاٹ دے گا بسم اللہ, میرے پیر کاٹ دے گا بسم اللہ. جیسے اس نے کہا نا سولی پہ تجھے چڑھا کے مار ڈالوں گا, میثم نے اس کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے دیکھا, دیکھ کے کہا یہی نہیں کر سکتا. کہ یہ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے مولا نے ایسے نہیں بتایا. کہ تیرے مولا نے کیسے بتایا؟ کہ میرے مولا نے بتایا کہ پہلے میرے ہاتھ کٹیں گے, پھر میرے پیر کٹیں گے, پھر میری کٹے گی زبان, پھر میں مروں گا. زبان تو ابن زیاد کاٹ نہیں رہا, مرنا مجھے ہے نہیں. ابن زیاد نے اپنے جلاد سے کہا اس کے ہاتھ کاٹ, پیر کاٹ, اور بغیر زبان کاٹے ہوئے سولی پہ چڑھا تاکہ اس کے امیر کی بات غلط ہو جائے. میثم تمار نے اس کی آنکھوں میں آ کے جھانک کے ایسے دیکھا جیسے شجرہ کھنگال رہے ہو. جھانکے کا کمبخت, تقدیر کا مالک تو نہیں ہے, میرے مولا علی ہے. تو نہیں ہے, میرا مولا علی ہے. میثم تمار کے ہاتھ کاٹے جانے لگے, زبان سے بس ایک ہی نعرہ یا علی یا علی. پیر کاٹے جانے لگے یا علی یا علی یا علی. جلاد لے کے چلا سولی کی طرف چڑھانے کے لیے. میثم تمار نے کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور دیکھ کے کہا اے لوگو توجہ, جملہ بہت آہستہ پڑھوں گا مگر سننا محبت علی کی طرف سے ہے. اے لوگو, میرے مولا نے مجھے بتایا تھا پہلے میرے ہاتھ کٹیں گے, پھر میرے پیر کٹیں گے, پھر کٹے گی میری زبان, پھر میں مروں گا. زبان ابھی یہ کاٹ نہیں رہا ہے, مرنا مجھے ابھی ہے نہیں. آؤ میرے پاس تھوڑا وقت بچا ہے, تمہیں علی کے فضائل سناؤں. آؤ میرے پاس تھوڑا وقت بچا ہے, تمہیں علی کے فضائل سناؤں. جملہ میں پڑھ دوں گا, اس کے بعد آپ جانے, علی جانے, شہزادی جانے, نبی جانے, آپ کی آوازیں جانے, آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ جانے. آؤ میں تمہیں علی کے فضائل سناؤں. اے لوگو, جانتے ہو مجھے علی نے شہادت سے پہلے بتا دیا تھا اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے, اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے, اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے, اس کا باپ یہ نہیں وہ ہے. ابن زیاد نے جلاد سے کہا جلدی زبان کاٹ, کہیں میرا نام نہ لے لے. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد. سلامت رہیے. تو ہم سے مانگی گئی ہے اہل بیت کی محبت.
اور یہ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، جو مجلس سے سننا جانتا ہے اسے بچپن سے پتہ ہے کہ اہل بیت کی مرکز ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر قربہ سے مراد اہل بیت ہیں تو مرکز ہیں شہزادی فاطمہ۔ اب اگر دل میں فاطمہ کی محبت نہ ہو تو نہ رسالت کام آنے والی ہے نہ ولایت کام آنے والی ہے، اس لیے کہ فاطمہ روح ہے رسالت کی بھی، فاطمہ روح ہے ولایت کی بھی۔ ایسی روح ہے، ایسی روح ہے، جب تک اس انداز سے بھی سمجھیے اس گفتگو کو، فاطمہ رسالت کی روح ہے۔ روح کا کیا کام ہے؟ زندہ رکھنا۔ اس انداز سے سمجھیے، شہزادی فاطمہ نے جب تک اجازت نہیں دی، ملک الموت رسول کی روح لے کے گیا نہیں ہے۔ بابا کوئی دروازے پہ بار بار آ رہا ہے، دق الباب کر رہا ہے، میں بار بار منع کر رہی ہوں، بار بار پھر بھی آ رہا ہے، دق الباب کر رہا ہے۔ کہ بیٹی اسے آنے کی اجازت دے دو، یہ تو کہیں بھی اجازت نہیں لیتا۔ بیٹی یہ تو تمہاری عظمت ہے، تمہاری فضیلت ہے جو اجازت لے کے آ رہا ہے۔ بیٹی یہ جب تک تم اجازت نہیں دو گی اندر نہیں آئے گا۔ شہزادی فاطمہ سے اجازت ملی تب ملک الموت آیا۔ بڑی مظلومہ ہے فاطمہ، باپ کا جانا، شہزادی فاطمہ کا رونا بلکنا، آہو گریہ و زاری۔ اور اب سوچ سکتے ہیں آپ، جس رسول نے ان لوگوں کو ذلت و رسوائی کے پستی سے اٹھا کر عزتوں کی بلندیاں نصیب فرمائی تھیں، اسی رسول پہ گریہ کر رہی ہے رسول کی بیٹی، اور یہ لوگ آ کے بول رہے ہیں کہ علی فاطمہ سے کہیے تو دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے، یا دن میں روئے یا رات میں روئے۔ پورا ایک تو ظلم وہ ہے جو شخصی ہوئے ظلم، آپ سب کو معلوم ہے کہ اس نے تازیانہ مارا، اس نے دروازہ گرایا، اس نے حق نہیں دیا، اس نے فدق نہیں دیا، اس نے دربار میں کھڑا رکھا، یہ ایک شخصی ظلم ہے۔ معلوم ہے شہزادی کے ساتھ ستم کیا ہوا ہے؟ شخصی ظلم اپنی جگہ، اہل بیت کے لیے پورا ماحول ہی ظالمانہ بنا دیا گیا تھا، پورا ماحول ہی ظالمانہ بنا دیا گیا تھا۔ اور اس بات کو سمجھنا ہو تو ایسے سمجھیے، علی گھر میں آئے ہیں اور اداس بیٹھے ہیں۔ یا علی آپ اداس کیوں ہیں؟ کہ فاطمہ مجھے کوئی مدینے میں سلام بھی نہیں کرتا۔ اضطراب اور اس کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے اور دل میں گہرائی چاہیے۔ جو الفاظ علی کی زبان سے نکلے ہیں، اس کا کرب، اس کی بے چینی، اس کا اضطراب جان سکتا ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے؟ فاطمہ نے کیسے سنا ہوگا؟ مگر واہ رے، روح ولایت تھی نا فاطمہ، جلدی سے حوصلہ بخشا شہزادی نے علی کو۔ یا علی آپ کو ان کے سلام کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے اوپر تو عرش سے فرشتے سلام لے کر آتے ہیں۔ علی نے ایک مرتبہ تڑپ کے کہا، فاطمہ ستم یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، ستم تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی مجھے جواب بھی نہیں دیتا۔ ستم تو یہ ہے نا کہ میں سلام کروں تو کوئی مجھے جواب تک نہیں دیتا۔ اللہ آپ کے آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ وہ دروازہ جہاں رسول سلام کرنے آتے تھے، اس دروازے پہ آگ و لکڑی جمع ہوئی، جلتا ہوا دروازہ گر گیا، پسلیاں ٹوٹ گئی فاطمہ کی۔
یہ چھوٹی موٹی مصیبت نہیں ہے، پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ میں نے آسانی سے پڑھ دیا، آپ نے آسانی سے سن لیا، پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اہل بیت کے گھرانے میں جیسے عظمتوں کی وراثتیں آگے بڑھی ہیں، ایسے ہی مصیبتوں کی وراثتیں بھی آگے بڑھی ہیں۔ عباس ثانی حیدر کرار، یہ فضیلتوں کی وراثت آگے بڑھی ہے۔ زینب ثانی زہرا، یہ فضیلتوں کی وراثت آگے بڑھی ہے۔ اسی طریقے سے مصیبتوں کی وراثت بھی آگے بڑھی ہے۔ دل سنبھالیے گا، علی کے سر پہ ضربت لگی، عباس کے سر پہ گرز لگا۔ مصیبتوں کی وراثت آگے بڑھ گئی ہے۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے ہوئے، قاسم کے بدن کے ٹکڑے ہوئے۔ اور اب ایک جملہ محسوس کیجئے گا، دادی کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں، پوتی کی بھی پسلیاں ٹوٹی ہیں۔ فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹے ہیں، سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہیں۔ فاطمہ کی پسلیاں دروازہ گرنے کے سبب ٹوٹی ہیں، سکینہ کی پسلیاں پیاس کی گرمی کی وجہ سے ٹوٹ گئی۔ امام سجاد یاد کر کے روتے تھے، جناب سکینہ کو وضو کا پانی بھی دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ مولا یہ تو وضو کا پانی اسے دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس اتنا ہی پانی ہوگا جو میری بہن سکینہ نے کربلا سے شام تک پیا ہوگا۔ کہ مولا سکینہ کو پانی ملتا نہیں تھا؟ کہ ملتا تو تھا۔ کہ پھر سکینہ کرتی کیا تھی؟ کہ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، لوہے کی گرمی جب بڑھتی تھی تو لوہا گوشت کو کاٹ کے ہڈیوں میں گڑنے لگتا تھا۔ جب سکینہ کو پانی ملتا تھا، پانی سے بڑا کوزہ لے کر سکینہ میرے پاس آتی تھی، کبھی ہاتھوں کی ہتھکڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی پیروں کی بیڑیوں پہ ڈالتی تھی، کبھی گلے کے توق پہ ڈالتی تھی۔ بھیا سکینہ پیاسی رہے گی مگر آپ کو مصیبت میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے، غم اہل بیت کے۔ آپ آئے ہیں شہزادی پہ ماتم کرنے کے لیے، شہزادی پہ گریہ کرنے کے لیے۔ جناب سکینہ کے مصائب پڑھ رہا ہوں، دادی فاطمہ یہیں کہیں بیٹھی ہوں گی۔ جانتے ہیں نا، سب کا ایمان ہے کہ جب مجلس عزا برپا ہوتی ہے تو شہزادی فاطمہ تشریف لاتی ہیں۔ ہماری آنکھوں میں تو بصارت نہیں ہے، وہ ہمت نہیں ہے۔ ہماری کیا ہمت، نبیوں کی آنکھوں میں ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ شہزادی کے نور کا جلوہ دیکھ سکے۔ کون دیکھ سکتا ہے؟ لیکن سوچئے اور بھی افراد ساتھ میں آتے ہوں گے، کیا عالم ہوتا ہوگا اہل حرم میں، جب ایک طرف سے فاطمہ پسلیاں پکڑ کے آتی ہوگی، ایک طرف سے سکینہ پسلیاں پکڑ کے آتی ہوگی۔ راہ کوفہ و شام، رونا نہ آیا کرے نا تو یاد کیا کیجئے ضرور، یہ میرے بچے میرے جوان رویا ضرور کریں۔ اگر رونا نہ آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کیجئے۔ شہزادی فاطمہ سے مخصوص یہ دن گزر رہے ہیں، پروردگار تجھے فاطمہ کا واسطہ میری آنکھوں کو آنسو عنایت فرما۔ پھر بھی رونا نہ آیا کرے تو آپ جوان ہیں، آپ جوان ہیں تو آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی۔ سوچا کیجئے، آپ کی کوئی چھوٹی بہن کو چوراہے پہ کھڑا ہو کے اس کی زلفوں کو پکڑے اور رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے، آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو کربلا کا رخ کر کے سجاد کو یاد کر کے رویا کیجیے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب صرف سننا نہیں چاہیے، مصائب کو سوچنا بھی چاہیے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے جب سکینہ کے رخساروں پہ تماچا لگتا ہوگا تو سکینہ کا حال کیا ہوتا ہوگا؟ سوچا ہے کبھی؟ آنسو کا سیلاب اگر ابلنے لگے نا آنکھوں سے تو روکنا نہیں ہے۔ اللہ جانے کتنے بلند آنسو چاہیے رومال سیدہ میں جانے کے لیے، بس یہ سوچ کے آنسو بہاتے رہا کریں کہ اللہ جانے کون سا قطرہ شامل رومال سیدہ ہو جائے اور ہماری نجات کا ضامن بن جائے، ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ سوچئے، سوچنا ہو تو یہ سوچئے، کیا عمر تھی جناب سکینہ کی؟ 4 سال بتائی جاتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھی تو 4 سال کے بچے ہم نے دیکھے ہیں۔ ایمانداری سے سوچئے کہ کوئی طاقتور، بھرپور طاقتور جوان اپنی پوری طاقت سے 4 سال کے بچے کے رخسار پہ تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا؟
شمر جب تماچا مارتا تھا نا سکینہ زمین پہ گر جاتی تھی. جب سکینہ زمین پہ گرتی تھی تو اٹھانے کے لیے شمر ملعون تازیانے مارا کرتا تھا. امام سجاد فرماتے ہیں شام کا بازار تھا، سکینہ تماچا کھا کے گری تو اٹھ نہ سکی، شمر ملعون کے تازیانوں سے بھی نہ اٹھ سکی. تو شمر ملعون میرے قریب آیا، میرے بدن پہ تازیانے مارنے لگا. جب میری بچی میری بہن نے دیکھا نا کہ جوان بھائی کے بدن پہ میری وجہ سے تازیانے پڑ رہے ہیں تو سکینہ نے جلدی سے اپنے آپ کو اٹھا کے میرے اوپر گرا دیا. کہ مولا شمر نے تازیانے روک لیے ہوں گے، کہ روک لیتا تو ستم ہی کیا تھا. جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا. اب یہاں پہ ایک روایت اور ایک جملہ امام سجاد کا اور مصائب تمام کیے دے رہا ہوں. رو لیجیے گا جتنا رونا ہوگا، دے لیجیے گا پرسہ جتنا دینا ہوگا. جانتے ہیں سجاد نے کیا فرمایا؟ بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا مگر میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا. کہ مولا سکینہ نے کیا فرمایا؟ کانپتے بدن کے ساتھ امام سجاد کھڑے ہوتے ہیں، شام کی طرف ہاتھوں کو جوڑ کے آواز دیتے ہیں. اے راوی جانتا ہے جناب سکینہ نے مجھ سے کیا کہا؟ میری بہن سکینہ نے مجھ سے کہا یا اخی قل لہو لا تضرب علی خدیا، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار. پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہیں، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں ہے کہ اس کے تازیانوں کی ضرب بھی برداشت کر پائے. سکینہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، فاطمہ کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی. واہ مصیبتہ، واہ سکینہ، واہ زہرا، واہ فاطمہ. ماتم حسین.